صحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور میں جو وقت ہے اس وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضور کے ذکر اور حضور کے تذکرہ نور کی یہ نورانی مجلس رحمت، جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف اور سعادت نصیب ہوئی، اس کی غرض و غایت کے حوالے سے حضرت آپ سے مخاطب تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی مدح کا قیام اور آپ کے اوصاف کا، شمائل کا، فضائل کا، مناقب کا اور عظمتوں کا بیان، یہ محض ہمارے ذوق کی آبیاری اور تسکین قلب کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ ہمارے اوپر عائد ہونے والا فریضہ ہے۔ الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے بھی لکھا کہ حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا تو ایک دین کا اہم رکن اس سے چھوٹ گیا۔ لہٰذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان کا تذکرہ اور ان کی عظمتوں کا بیان ہمارے قلب اور روح کی تسکین کا سامان بنے، اگرچہ میں اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اٹی لے کر بڑھیا قطار میں کھڑی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں اتنی دولتیں لے کے لوگ خریداروں میں منتظر ہیں یوسف کی خریداری کے لیے، تو اٹی سے یوسف تو نہیں آیا کرتے۔ اس نے کہا یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اٹی سے یوسف نہیں خریدے جاتے، لیکن جب ان کے خریداروں کے ناموں کی فہرست بنے گی تو کسی کونے کھدرے میں میرا نام ضرور ہوگا۔ تو میں اور آپ تو اس عظیم نعمت کا شکرانہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اس کی وصل بند کر دیں، ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں، ایکو بالکل بند کر دیں، ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک عضو قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی بھی ان کے قصیدے پڑھتے رہیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ لیکن ہم اپنی سعادت مندی کے لیے اگرچہ یہ جانتے ہیں، ہم تو ہیچ مداح ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں۔ جو بڑے بڑے متبحر عالم تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ بھی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حق، ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جیسے شخص بولتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگو آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے شعروں سے حضور کی مدح کرتا ہوں؟ کہا نہیں، جب میں اپنے شعر میں ان کا نام رکھتا ہوں، ان کا ذکر آتا ہے میرے شعر میں، تو میرے شعر میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میرے شعر کے اندر جو آپ کو کھنڈ دکھائی دیتی ہے، یہ نام محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ساری مٹھاس اس پیارے نام کی ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو ان کا تذکرہ، ان کا ذکر نور اور ان کی دل آویز باتیں ہماری گفتگو میں، ہمارے کلام میں، ہمارے لہجوں میں رس گھول دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ میٹھا بول رہے ہیں، ہمارے لہجوں میں مٹھاس کہاں سے آئی اگر یہ نام محمد ہمارے لفظوں میں نہ ہوتا؟ تو یہ ساری کھنڈ، یہ سارا شہد
اسی بابرکت نام کا ہے۔ میرے شہر کے ایک شاعر ہوئے ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک پنجابی کا شعر ہے، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو انہی کے نام کی مٹھاس ہے، ان کا تذکرہ نور ہے، ورنہ میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں۔ غالب جیسا سخنور، جس کو سخندانی پہ ناز بھی تھا اور وہ خود اس بات پہ فخر کرتا تھا کہ میرے جیسا سخنور زمانے میں کوئی نہیں، آ گئی دام شنیدر جس قدر چاہے بچھائیے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ تو وہ خود کہتا ہے کہ غالب تو پھر غالب ہے، لیکن کسی نے کہا تو مہوشوں کے قصیدے لکھتا ہے، حسینوں کی اداؤں کے نقشے کھینچتا ہے، ذرا حضور کا قصیدہ بھی لکھ۔ تو غالب قلم پھینکتے ہوئے بولا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بولا میں کیسے بیان کر سکتا ہوں جب جانتا ہی نہیں ہوں؟ تو کہا بیان وہ کرے گا جو جانتا ہے، اور وہ رب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو ساری زندگی بھی لگے رہیں تو حق شکر ادا نہ ہو، لیکن اٹی لیے ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا نام شامل ہو جائے۔ باقی چے نسبت خاک را با عالم پاک، ہم تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتے کہ ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کو بیان کر سکے۔ ابن حاج نے لکھا کہ جس مٹی پہ حضور کے قدم لگے ہیں وہ سرزمین مدینہ کی عظمتوں کا حصر نہیں ہے۔ اگر کوئی لکھنے بیٹھ جائے، کوئی بیان کرنے بیٹھ جائے تو اس مٹی کی عظمتوں کو بیان کرنے سے قاصر ہے جہاں حضور کے قدم لگے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور کی عظمتوں کو کون بیان کرے گا؟ اور میرے امام بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ تو وہ انہی کی شانیں ہیں اور انہی کی عظمتیں ہیں۔ عالی مرتبت سامعین، حضور کا تذکرہ ہمارے لیے قرار جاں ہے، تسکین قلب ہے، اور ہمارے ایمان کی تازگی کا اور بالیدگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی میلاد کے عنوانات تو بہت سارے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جنہوں نے حضور کے میلاد کے حوالے سے کتب لکھی ہیں تو انہوں نے 4 عنوان خاص طور پہ لکھے ہیں۔ ایک تو کثرت سے حضور علیہ السلام پہ درود پڑھنا اور مختلف صیغوں سے درود ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے شمائل کا بیان ہے، حضور کے حسن کے تذکرے ہیں۔ اور تیسری بات، آقا کریم علیہ السلام کے فضائل و مناقب، حضور علیہ السلام کی شانیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو اپنی استطاعت کے مطابق بیان کرنا کما حقہ ممکن نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ اور چونکہ میلاد کے موسم میں حضور کے ساتھ تعلق کی خاطر اور محبت کا ربط مزید گہرا ہو جاتا ہے، چونکہ موسم جو ہوتے ہیں ان کا اثر طبیعتوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہار کا موسم ہے، ویسے بھی ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، تو ربیع الاول کا معنی ہے آغاز بہار کا۔ محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں، جب کلیاں چٹکنے لگیں گی، غنچے مہکنے لگیں گے، کائنات کے اندر بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کا موسم بہار کا موسم ہے، اور ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے۔ تو ہم پھر جس عنوان سے بھی بات کریں تو دل اخذ و قبول کی صلاحیت زیادہ پاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ حضور کی سیرت کا عنوان رکھنا، آقا کریم کے غلاموں کو آقا کریم علیہ السلام کی قربت اور آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کے جذبے سے اور حضور علیہ السلام کی اداؤں سے نیڑے کرنے کا ایک سبب و ذریعہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور کی سیرت کے حوالے سے تو انہوں نے برجستہ کہا، کان خلقہ القرآن،
پوچھتے والے اگر تو حضور کی سیرت کا مجھے پوچھتا ہے تو حضور کی سیرت اگر تو نے دیکھنی ہے تو قرآن دیکھ لے. یعنی اسلام کی تھیوری قرآن ہے، اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو حضور کی سیرت طیبہ ہے. جہاں قرآن نے روکا ہے وہاں آپ کو حضور دکھائی نہیں دیں گے، اور جہاں قرآن نے حکم دیا ہے تو وہاں آپ کو حضور سب سے آگے کھڑے دکھائی دیں گے. تو حضور کی سیرت کا جو کی دستاویز ہے وہ قرآن مجید ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے گوشے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ سیرت کہتے کس کو ہیں. سیرت کسی بھی شخص کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے. کتاب رحمت قرآن مجید میں سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں کہ جب فرعون نے مختلف جادوگر بلائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے، تو ان کے ساتھ رسیاں تھیں جو انہوں نے پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، تو ایسے لگ رہا تھا جس طرح لہراتے ہوئے سانپ ہوں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے. تو جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور جتنی رسیاں تھیں ان سب کو نگل گیا. اب دوبارہ سمٹا تو وہ عصا کا عصا. تو کہا اس کو تھام لیجئے، پکڑ لیجئے. وہاں قرآن نے لفظ استعمال کیے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف دوبارہ پلٹانے لگے ہیں. تو سیرت کسی شخص کی اصلی اور حقیقی حالت کو کہا جاتا ہے. یہاں میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اگر کوئی گاہک سے ہنس کے بات کر رہا ہو تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ خوش اخلاق ہے. یہ کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے. کوئی ووٹ مانگتے ہوئے جفیاں ڈال رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ واہ کمال کا خلیق ہے. تو یہ اس کی عارضی اور وقتی حالت ہے، اصلی حالت نہیں ہو سکتی. اصلی حالت بندے کی کہاں ہوتی ہے؟ تو اصلی حالت انسان کی اس کے گھر میں ہوتی ہے. اس لیے حضور سیرت کا آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. آقا کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اس وقت 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی. وصال کے وقت کسی ایک کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی. کسی کو وقت نہ ملا ہو، کسی کو محبت نہ ملی ہو، کسی کو اس کی جو ضروریات ہیں وہ باہم نہ پہنچی ہوں، ایک کو بھی شکایت نہیں تھی. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر حضور کی زندگی اس قدر مصروف تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بالخصوص جو دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے. ہمارے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ 302 کا ایک کیس اگر زندگی میں آ جائے تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے، وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. 302 کا ایک کیس اگر زندگی میں آ جائے تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے. اور مکہ المکرمہ کے بعد جب حضور نے مدینہ المنورہ کے 10 سال گزارے ہیں، ان 10 سالوں کے اندر حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں. اب ذرا اس سے موازنہ کیجئے کہ 302 کا ایک جھوٹا کیس آدھی زندگی کھا جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ بس گھر اور کچہری مجھے میری فرصت نہیں ہے. اب 27 جنگیں حضور لڑتے ہیں اور 9 ازواج میں سے کسی ایک کو بھی شکایت نہیں ہوتی کہ مجھے ٹائم نہیں ملا. آنے والے وفود کو شکایت نہیں ہے کہ حضور ہمیں ملے نہیں ہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ کوئی حضور سے مصافحہ کرتا تھا تو پہلے وہ ہاتھ چھڑاتا تھا، حضور نہیں چھوڑتے تھے. یہ حضور کی سیرت تھی. اللہ اکبر. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس نے 27 جنگیں لڑی ہیں، جس کی مصروفیت کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. ہم تو ساری رات سو کے اور صبح اٹھتے ہیں تو پھر بھی نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور محبوب علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ ساری رات مصلی پہ گزرتی ہے. اچھا، سیرت کا یہ روپ بھی دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نماز پڑھاتے ہیں تو بچوں کا، بوڑھوں کا خیال رکھتے ہیں اور قرات لمبی نہیں فرماتے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، خطبے بھی سنے ہیں. کانت صلاتہ قصداً و خطبتہ قصداً. حضور کی نمازیں بھی لمبی نہیں ہوتی تھیں، حضور کے خطبے بھی طویل نہیں ہوتے تھے. ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں نا. جب مائک ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو پھر پیچھے پاؤں دبانے پڑتے ہیں کہ حضرت اب نماز کا وقت بھی جا رہا ہے تو آپ ذرا تھوڑی مہربانی فرمائیے. لیکن حضور کے خطبے آپ پڑھ لیجئے. حجۃ الوداع کا خطبہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا منشور تھا.
لیکن آپ کو 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ یہ بلاغت تھی، یہ بات کرنے کا حسن تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے کہ حضور جب نماز پڑھاتے ہیں تو مختصر، لوگوں کا خیال، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، حتیٰ کہ خواتین بھی اس زمانے میں پچھلی صفوں میں ہوتی، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے، تو وہ بچوں کو پیچھے چھوڑ کے نماز میں شامل ہوتی، تو بعض اوقات کسی خاتون کا بچہ رونے لگتا تو اس کے دل میں بے چینی ہوتی بچے کے لیے، تو حضور قرات مختصر کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کا انداز، لوگوں کے ساتھ حضور کا رویہ۔ یہ حضور جب اجتماعی زندگی میں نماز پڑھا رہے ہیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے، اور جب رات کو حضور علیہ السلام مصلی پہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ تتورم قدمہ، حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، اور رب رب ہو کے کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں میں ہے تو دیکھیے ٹائم کو کس طرح رکھا، اور جب اکیلے ہیں تو اس وقت دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کا رب کے ساتھ ربط کیا ہے، اور ساری رات یوں بیداری میں گزرتی ہے، اور آنے والے وفود سے ملاقات بھی ہے، اور جو حضور سے مصافحہ کرتا ہے تو حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کوئی حضور کو باتیں سناتا ہے اور حضور سنتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ مدینہ المنورہ میں اس بڑھیا کی کہانی کون بھول سکتا ہے جو حضور کو ہاتھ سے اشارہ کر کے دروازے پہ بلاتی ہے کہ میری بات سنو، تو حضور اس کی گفتگو سننے کے لیے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ سنانا شروع کر دیتی ہے کڑکتی دھوپ میں۔ صحابہ سارے جو ہے وہ منتظر ہیں، کہہ کچھ نہیں سکتے کہ حضور خود کان لگائے سن رہے ہیں، پورے انہماک سے سن رہے ہیں۔ صحابہ جانتے ہیں کہ اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے ہیں، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی، لیکن حضور اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ جب اس نے اپنی باتیں کی، اور باتیں مردوں کی نسبت عورتوں کی تو ویسے ہی بہت لمبی ہوتی ہیں، یہ ڈور میٹنگ 15 منٹ کی ہوتی ہے، تو اب اس نے جوں باتیں شروع کی، اور پھر سننے کو حضور مل جائیں پھر کون بات کو مختصر کرے گا۔ اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کیا رکھا اور باتیں سناتی رہی۔ جب اپنی باتیں ختم کر کے جانے لگیں تو صحابہ نے کہا حضور اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا، اور توازن عقلی اس کا ٹھیک نہیں ہے، لوگ دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، بات شروع کرتی ہے چھوڑتی نہیں، آپ کا نازک وقت اور نازک بدن، قیمتی لمحے، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور آپ اس عورت کی گھنٹوں کھڑے ہو کے دھوپ میں بات سنی۔ تو فرمایا عمر پورے مدینے کی اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور اس بڑھیا کو بلا کے کہا جب دکھڑے زیادہ ہو جائے جہاں مرضی کھڑا کر کے بات سنا لیا کر، ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اور ایک رات کی میلاد کی بات کرتے ہو، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ تو یہ حضور کے آج کی تاریخ میں جن چیزوں کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے ان میں ایک ٹائم مینجمنٹ ہے۔ لوگوں کے پاس وقت سکڑ گیا ہے، کام زیادہ ہو گئے۔ ماضی کے اندر لوگوں کے پاس وقت ہی وقت تھا، آج وقت ہی نہیں رہا۔ تو اب ٹائم کو کس طرح جو ہے وہ مینج کیا جائے کہ لوگوں کا قیمتی وقت بھی بچے اور کام زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، یہ کوئی سیکھنا ہے تو حضور سے سیکھے۔ اللہ، وفود سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، رات کو مصلی پہ بھی وقت پورا دیا جا رہا ہے، 27 جنگیں بھی انہی ایام میں لڑی ہیں، اور اگر کسی نے اپنی باتیں سنانی چاہیں تو حضور اس کی بھی سن رہے ہیں، اصول دین بھی سمجھا رہے ہیں، وہی بھی اتر رہی ہے، وہی آگے منتقل بھی کر رہے ہیں، صفہ کے چبوتروں پہ بیٹھنے والے طالب علموں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وقت، اور کس طرح سے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور لاڈ سے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ الگ سے کوئی لاڈ بھرا نام بیوی کا رکھ لیا جائے تو اس کی تھکن اتار دیتا ہے، تو حضور حمیرہ کہہ کے ان کو پکارتے۔ تو ایک دن حضور گھر تشریف لائے اور وہ آب خورے میں پانی پی رہی تھی، تو دور سے دیکھا تو فرمایا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو فرماتی میں نے پانی چھوڑ دیا۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا جس میں بچا ہوا پانی تھا اور پینے لگے، پھر رک گئے اور پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟
مجھے بتاؤ شوہر کا رویہ اگر بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ وہ پچھلے دن میں کہیں تھا تو میں نے کہا کہ پیر صاحب کا جوٹا پینا ثواب کا کام ہے اور اس میں شفا رکھی گئی ہے، مرید صاحب کے جوٹے کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہے وہ شفا رکھی۔ جب سب مسلمانوں کے جوٹے میں شفا ہے تو پیر کے جوٹے میں بھی شفا ہے اور مرید کے جوٹے میں بھی شفا ہے، باپ کے جوٹے میں بھی شفا ہے اور بیٹے کے جوٹے میں بھی شفا ہے۔ آؤ میں تمہیں حضور علیہ السلام کی ایک دل آویز کہانی سناؤں، ہے تو معجزہ لیکن اس میں سیرت کا سبق دیکھیے۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے صحابہ جو حضور سے بلا تعین اوقات پڑھتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتظر رہتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جب فرصت کے لمحات میسر آتے تو ان کو پڑھا دیتے، ان کی آنکھیں حضور کے دروازے پہ لگی رہتی۔ اچھا، آقا کریم کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نے اگر جلدی واپس آ جانا ہے تو نالین باہر ہی اتار جاتے، اور اگر کچھ دیر رکنا ہے تو نالین سمیت اندر تشریف لے جاتے تاکہ باہر جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ انتظار کی زیادہ جو ہے وہ مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ کوئی کام کرنا ہے تو چلے جائیں کہ حضور نالین سمیت چلے گئے ہیں، کچھ وقت لگے گا، اور اگر حضور نالین چھوڑ گئے ہیں تو ابھی حضور تشریف لائے پھر وہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھنے والے تو پھر منتظر رہتے، ان کی تو آنکھیں حضور کے دروازے پہ لگی رہتی تھی کب حضور تشریف لائیں اور ہم حضور سے پڑھیں، اور یہ کسی نصاب سے نہیں پڑھتے تھے، حضور کے چہرے سے پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رخ محبوب ہی ان کا نصاب تھا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا کہ دین جو ہے وہ کتابوں سے نہیں کسی کی نگاہ سے پیدا ہوتا ہے، دین مجو اندر کتب ہے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ حضور نے نگاہوں سے پڑھایا ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ کبھی ہم لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچتے اور اپنی بھوک مٹا لیتے، کبھی حضور کے گھر سے کچھ آ جاتا، کبھی کوئی صحابی ہمیں پیش کر دیتا، کبھی فاقے کاٹتے، اور حضور نے ہمیں تعلیم بھی دی اور ہمیں اسلوب حیات بھی سکھایا، اور خودداری کا جمال جو صحابہ میں تھا وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو سوال کرنے سے ہمیں منع کیا گیا تھا، اور مخمصے کی حالت میں جب بھوک کی شدت سے انسان کو جان کا خطرہ ہو تو پھر سوال جائز بھی ہوتا ہے۔ تو میری حالت یہ تھی کہ میری کمر چپک گئی، میرا پیٹ میری کمر سے چپک گیا اور میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ سوال کروں، لیکن میں نے کہا نہیں، سوال نہیں کرنا۔ میں مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا کوئی گزرتا ہوا شخص مجھے دیکھے گا، میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور میری ضرورت کو پورا کر دے گا، لیکن جو بھی آتا وہ سلام لے کے آگے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا اتنی گہرائی میں۔ وہ جلدی آتے، سلام لے کے آگے بڑھ جاتے۔ میں نے کہا چلو کسی سے کو بات کرنی چاہیے، بات ہوگی، وہ میرے لہجے کی تھکن اور ٹوٹ پھوٹ دیکھیں گے تو میرا مسئلہ معلوم کر لیں گے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی دریافت کیا۔ میرا خیال تھا کہ میں ان سے مخاطبت کروں گا، وہ میری طرف دیکھیں گے بھی، بات بھی کریں گے، میرے لہجے کی شکست و ریخت سے اندازہ لگا لیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، لیکن شاید وہ جلدی میں تھے تو انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے گزر گئے۔ میں نے کہا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ پھر میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و دل و نگاہ کا مرشد اولین تشریف لے آیا۔ حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر مسکرائے، کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ مسئلہ تو یہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے۔ کہا میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ آپ نے آگے واقع علماء سے بارہا سنا ہے کہ گھر والوں کو آواز دی کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری جان میں جان آ گئی کہ دودھ میسر آ گیا، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ کہا وہ صفہ کے چبوترے پہ جو باقی بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہا دودھ کا ایک پیالہ، اور وہاں بیٹھے تھے 70 لوگ، لیکن حکم تھا، میں نے تعمیل کی اور ان کو بلا لایا۔ حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیا اور وہ پینے لگا، میری نظر دودھ پہ تھی، لیکن مجھے تسلی ہوئی کہ وہ جی بھر کے پی گیا لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔
اور ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، لگتا تھا اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ 70 آدمی دودھ جب پی گئے، میرے امام بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ذرا دیکھیے، یہ شاعری ہوتی ہے، یہ ہے حسن شاعری کا۔ اس کو سلاست کہتے ہیں، اس کو روانی کہتے ہیں، اس کو شعر کے اندر جمال کہتے ہیں۔ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ 70 آدمی دودھ پی گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو فرمایا تم پیو۔ تو میں نے پیا، خوب رج کے پیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، کہتے ہیں میں نے پھر اور پیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے نوش جاں کیا، ساقی القوم آخر ہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے آخر میں، وہ خود تو آخر میں پیتا ہے نا، اور نوش جاں کر لیا۔ اب ذرا غور کیجئے، دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہوا۔ یہ تو حضور کے معجزے کی شان ہے، لیکن سیرت کا یہ پہلو کبھی فراموش نہ کیجئے گا کہ دو جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ دو جہاں کا امام ہو کے 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ تو میں نے کہا پیر صاحب کے جوٹے میں شفا نہیں، مرید صاحب کے جوٹے میں بھی شفا ہے۔ کونین کا مالک ہو کے 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ حضور کی سیرت اگر زمانے کو سکھا دی جائے، زمانے میں نور پھیل جائے، روشنیاں پھیل جائیں۔ ہمیں سیرت سیکھنی ہوگی، اپنی مرضی کی باتیں نہیں لینی ہوگی، حضور کی پوری سیرت لینی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عالی مرتبت سامعین، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں کوئی لمبا مضمون چھڑوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی سیرت کا ایک پہلو، اور وہ برجستہ انہوں نے جو حضور کی سیرت بیان کری۔ اعلان نبوت کے بعد حضور کی سیرت بیان کرتی ہیں یہ، یعنی لیکن سیرت جو حضور کی ہے وہ حضور کے اعلان نبوت سے قبل کی ہے۔ جب پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی تو یہ پہاڑ تو اگر پتھروں پہ نازل کر دیا جاتا، پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا، لیکن قرآن تو قرآن تھا۔ تو حضور آئے، فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ سردی کی فیلنگ تھی حضور کو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کو دیکھ کے ام المومنین نے حضور کو جو کہا وہ یہ تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب سنو، اب حضور کی سیرت بیان کریں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے لیے آپ کماتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے کے اندر جو شخص تنہا رہ جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، ہم آپ کو اس کے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ جس کے اندر یہ وصف ہوں گے اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کی آبرو پہ حرف نہیں آنے دے گا، آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا۔ آپ کے یہ اوصاف ہیں۔ سب سے پہلا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہمارا کیا قصور ہے، وہ ہی اچھا نہیں کرتے؟ میاں یہی تو کمال ہے کہ وہ اچھا نہ کریں اور آپ اچھا کریں۔ اگر وہ اچھا کریں تو پھر آپ بدلے میں اچھا کر رہے ہو، پھر تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ان کا لہجہ کھردرا ہو، ان کے انداز نامناسب ہوں، ان کے رویے تلخ ہوں، اور تم حضور کی سیرت کے مطابق ان سے اچھا سلوک کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا بدترین رویے تھے قریش مکہ کے، کیا دکھ نہیں انہوں نے دیے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو۔ حضور کے گھر کے قریب لا کے اپنا کوڑا پھینک جاتے، اجریاں حضور کو حالت سجدہ کے اندر حضور کے اوپر اجریاں ڈال دیتے، گلے میں کپڑے ڈال کے عقبہ بن ابی معیط نے باقاعدہ تاؤ دیے، اور اللہ کے محبوب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے دن یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آپ کیا ہونے والا ہے۔ صرف چند لوگوں سے ہٹ کے حضور نے باقیوں کو فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو ان کو یہ تھا کہ گردنیں کٹیں گے، تو چلو اگر گردنیں کٹنے سے بچ جائیں، شہر بدر کر دیا جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ چلو شہر بدر تو ہوں گے ہی ہوں،
لیکن گردنیں کٹنے سے بچ جائیں. لیکن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہوا. آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو. اور آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا, لا تثریب علیکم اليوم. اللہ اکبر. یہ تھا میرے حضور کا کردار, یہ تھا میرے حضور کا خلق, رشتہ داروں کے ساتھ, اپنی برادری کے ساتھ. جبکہ انہوں نے جو کیا تھا, جو تلخ رویے تھے ان کے, جس طرح انہوں نے اذیتیں پہنچائی, اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے, مقاومتیں, مخالفتیں, کیا کچھ نہیں کیا تھا. لیکن یہ حضور کی سیرت ہے. تو آج ہم کہتے ہیں نہیں جی اگر وہ اچھا سلوک کریں گے تو ہم کریں گے, یہ تو پھر کوئی کمال نہ ہوا. جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو, وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے, چاہے ان کا سلوک کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. یہ ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے شریکہ برادری, سب لوگ اس سے واقف بھی ہے, بلکہ اس کی لذت بھی سب نے چکھی ہوگی. شریکہ برادری جو ہوتی ہے وہ تو بیٹی کی شادی کے اوپر بھی اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کھانا کم پڑ جائے اور ہم جو ہے وہ تماشا لگائیں کہ یہ ہو گیا. وہ تو اس قدر نازک صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ پگڑی اچھالنے کی ہر وقت جو ہے وہ کوشش میں لگی رہتی. لیکن حضرت سے پوچھیے کہ شریکہ شرکت سے ہے, یہ مخالفہ برادری نہیں ہے, یہ شریکہ برادری ہے. مخالفت سے نہیں ہے, یہ شرکت سے ہے. یہ تو دکھ درد کے ساجی ہے. بلکہ ہمارے ہاں علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے قتل خطا ہو جائے تو ظاہر ہے قتل خطا کے اندر تو قصداً قتل نہیں کیا تو اس کے اوپر لازمی نہیں آئے گا کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے, اس کو تو دیت دینی پڑے گی. تو جب دیت دینی پڑے گی تو کوئی اگر نہیں دے سکتا تو کس طرح اس کی جان چھٹے گی. تو یہ جو شریکہ برادری ہے یہ اس کی مدد کرے گی, یہ اس کو اونٹ جو ہے وہ جمع کر کے دے گی, چونکہ اب پتہ چلے گا کہ یہ شریکہ برادری کیسے اس کے غم میں شریک ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس کا مفہوم ہی الٹ کے رکھ دیا. تو فرمایا صلہ رحمی, یہ سب سے پہلے حضور کا وصف نمایاں ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تحمل الکلہ, جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا, حضور آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر وتکسب المعدوم, جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے, اس کے لیے کمائی آپ کرتے ہیں. یہ جتنے سفر کیے ہیں یہ اوروں کے لیے کیے ہیں, خود تو ایک دن فاقہ کاٹتے ہیں, ایک دن کھانا کھاتے ہیں, خود تو کئی دن فاقہ کاٹ لیتے ہیں, یہ سب کچھ اوروں کے لیے. بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جب نکاح ہوا ہے تو انہوں نے سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کہا یہ میرا نہیں ہے آپ کا ہے. اللہ اکبر. اور حضور نے سارے کا سارا ضرورت مندوں میں بانٹ دیا. اللہ اکبر. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار. وتکری ضیف, اور مہمان نوازی, یہ حضور کا وصف نمایاں ہے اور اپنی امت کو سکھایا ہے. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے, رحمتیں لے کے آتا ہے, برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی مہمان سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے. بلکہ فقیر تو کہتے ہیں کہ ڈیرا سجتا ہی مہمانوں سے. بلے شاہ نے کہا اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چولہا, آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. اچھا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں اور آپ کا گھر جو ہے وہ سجا ہوا ہو. خوش نصیب لوگ اور جو ہے وہ شریعت کے مزاج کو جاننے والے عالی ظرف لوگ کبھی بھی مہمان سے تنگ دل نہیں ہوتے. اور فرمایا وتصدق الحدیث, آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے, زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ میں کہتا ہوں ہم میں جھوٹ کیسے آ گیا؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے, تو کس طرح ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے, آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے, بشر ہی تو ہے. پھر تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ طے ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر جھوٹ نہ بولے سودا ہی نہیں بکتا. میں کہتا ہوں جاپان پوری دنیا پہ بیچ رہا ہے اور سچ بول کے بیچ رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں بکتا ہی نہیں ہے. تو جھوٹ جو ہے یہ آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے, اور سچ طمانینت قلب کا سبب و ذریعہ ہے. الصدق طمانینہ والکذب ریبہ. اللہ اکبر. وہ
ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، اللہ کے حساس اور نورانی فرشتے اس کو سونگھتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ جو رحمت کے فرشتے ہمارے حصے کی رحمت کی ڈلیوری لے کے ہمیں دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ پارسل، وہ جو ہمارے حصے کا ہوتا ہے، اگر کسی گھر سے جھوٹ کی بدبو نکلتی ہے تو وہ 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹیاں بیٹے بہویں سب بول رہی ہوں، وہاں تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، اور فرشتے کئی میل پیچھے ہٹے ہیں، ہمارے حصے کی رحمتوں کی ڈلیوری لیے کھڑے ہیں، شہر سے باہر کھڑے ہیں۔ اور اب ہمارے گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ رحمت والے فرشتے آ نہیں پا رہے، تعفن اتنا ہے، عفونت اتنی ہے، بدبو اتنی ہے، اور ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے بے برکتی ہیں، کسی نے تعویذ ڈال دی۔ یہ کسی نے سوچا ہی نہ کہ وہ جو ہمارے حصے کی رحمت کی ڈلیوری تھی وہ باہر ہے، وہ پارسل باہر ہے، اس کو منگوائیں، گھر میں جھاڑو دیں، صفائی کریں، خوشبو کا عطر خوشبو چھڑکیں اور سچائی کا عطر چھڑکیں، اور وہ فرشتے آئیں، لیکن وہ باہر کھڑے ہیں۔ ہم نے سمجھا وہ کسی نے تعویذ ڈال، اب بھاگے عامل کے پاس، وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے۔ اس نے کہا تم تو وقت پہ آ گئے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے، تمہارا کچھ نہیں رہنا تھا۔ اب 16 منگل 15 منگل 16 اتوار 15 بدھ اس کے ڈیرے پہ جانا پڑے گا، جس کو غسل بھی نہیں کرنا آتا، جو منحوس شکل سے بھی دکھائی دیتا ہے، انسان تو انسان رہا، انسانوں جیسا دکھتا بھی نہیں ہے، تو وہاں جا کے جو ہے وہ شریف گھروں کی عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس سے علاج ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ بیماری کیا ہے؟ جھوٹ کی وجہ سے رحمتیں ہمارے گھروں سے روٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ عالی مرتبت سامعین، اگر ہم حضور کی سیرت کو خضر راہ بنا لیں، اپنی زندگی میں اتار لیں، تو حضور کی سیرت ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دے گی۔ سیرت طیبہ کے انوار سے ہمارے گھر جگمگا اٹھیں گے، ہمارا ماحول نور علی نور ہو جائے گا۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سٹی ہاؤسنگ میں بسنے والے سارے لوگ نہیں ہیں، یہاں اگر ہزاروں بستے ہیں، لاکھوں ہیں آس پاس کے لوگ، تو ان میں سے 1 یا 2% ہوں گے، لیکن اگر اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ عزم کر کے یہاں سے جائیں کہ آج کے بعد زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا، تو باقی جتنے لوگ ہیں وہ تو ہزاروں ہیں، صرف اتنے لوگ یہ اگر عزم کر لیں اور اس پہ کھڑے ہو جائیں، کل سے یہ علاقہ بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن ہم جب بدلنا نہیں چاہیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور تیزی سے زندگی کٹ رہی ہے، اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ پتہ تو لگ جائے گا قبر میں کہ ہم غلط تھے یا ٹھیک، لیکن سچی بات یہ ہے، اپنے ضمیر سے پوچھیں، ہمیں آج ہی پتہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، حضور کی سیرت کے سائے میں آنا پڑے گا، زندگی حضور کے طریقہ نور کے مطابق گزارنی پڑے گی، پھر یہ زندگی بھی بہتر ہوگی، وہ زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اور میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ضرور جھنڈیاں لگائیں، جو لوگ جھنڈیوں کو کوئی شرک قرار دے رہا ہے یا بدعت، وہ کور ذوق ہے، وہ سمجھتے نہیں اس بات کو ہے۔ یہ تو محبت کے اظہار کے طریقے ہیں اور الفت کے اظہار کے سلیقے ہیں، لیکن آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جھنڈیاں صرف دیواروں پہ نہ لگی رہیں، کوئی جھنڈی لے کے دل کے نگر میں بھی آئیں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانی ہوگی، اور چراغاں صرف بنیروں پہ ہی نہ رہ جائے، چراغاں صرف بنیروں پہ ہی نہ رہ جائے، بلکہ کوئی دیا لے کر دل نگر کی اندھیر نگریوں میں بھی آئیں، گلیوں میں بھی آئیں، اور یہاں بھی چراغاں کریں۔ اور میں کہتا ہوں جھاڑو لگائیں کہ یہاں سے جلوس نے گزرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ سعادت مندی ہے، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیوں میں بھی اترے۔ حسد کے، حقد کے، بغض کے، کینے کے، نفرتوں کے ڈھیر دل کی گلیوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں جھاڑو دے کے دل کی گلیاں بھی شفاف کریں۔ جب دل کی گلیاں صاف ہو جائیں گی، یوں ہی نظر جکائیں گے، سامنے مدینے کی گلیاں دکھائی دیں گے۔ اللہ حضور کی سیرت کا جمال نصیب فرمائے، اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھے، حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جو 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، اللہ مجھے